آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے جنہوں نے مجھے کومنٹ کیے، ان کے میں اسکرین شاٹ بھی لگا رہی ہوں، ان کے نام بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان کا نام لے کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جس نے مجھے دعاؤں کا بولا ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ آپ لوگ بھی ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین کہہ دینے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تم لوگ تھک چکے ہو نا۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ بس اب اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ تم نے کتنی راتیں ایسی گزاری ہیں جب تم رو رو کر سوئے ہو، یہ سوچتے ہو کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہر جگہ سے مایوسی مل رہی ہے، کیوں ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کیوں لوگ بدل جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب بات شادی کی آتی ہے تو یہ کتنا بڑا امتحان بن جاتا ہے نا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ اسی کشمکش میں ہیں۔ کبھی گھر والے نہیں مانتے، کبھی رشتے والے دھوکہ دے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، اس کے علاوہ ہمیں یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، اور کبھی کبھار سب کچھ ٹھیک لگتا ہے اور پھر اچانک سے سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ کیا میں اس لائق ہی نہیں ہوں، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، کیا اللہ نے میرے نصیب میں یہ دکھ لکھ دیے ہیں، اور یہ سوال دل کو کاٹتے ہیں رات دن، بس یہی سوچ چلتی رہتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ کیسا درد ہے، وہ لمحہ جب کوئی خواب ٹوٹتا ہے، جب کسی سے امید لگتی ہے اور پھر وہ امید دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ اب آسانی ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب کچھ ویسا ہی رہ جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ لیکن سنو، جو آج تمہیں میں بتانے والی ہوں وہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں یہ صرف حوصلہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تمہیں سن رہا ہے۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اتنی دعائیں کی، اتنے نوافل پڑھے، اتنی راتیں اللہ کے حضور روتے ہوئے گزاری، پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ تمہیں لگتا ہے شاید اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، لیکن سنو، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بلاتا۔ وہ ہر دعا سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر درد جانتا ہے۔ تمہارے دل میں جو یہ خواہش ہے نا، شادی کرنے کی، کسی سے محبت ہے، اس کے ساتھ گھر بسانے کی، یہ خواہش اللہ نے ڈالی ہے، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ اور جب اللہ کوئی خواہش دیتا ہے تو اس کے پورا کرنے کا سامان بھی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہماری صبر کی حد دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوں گی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا نصیب نہیں کھلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب عارضی ہے۔ تمہارے لیے آسانیاں آ رہی ہیں، تمہارے لیے خوشی لکھی جا چکی ہے۔ وہ خوشی جو تم نے خواب میں دیکھی ہے وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ تمہارا اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر رہا ہے۔ تمہیں بس ایک بات کرنی ہے، دل سے یقین رکھنا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو نا تو پورے یقین سے کرو، یہ مت سوچو کہ شاید قبول ہوگی، شاید نہیں ہوگی۔ نہیں، یقین رکھو کہ جو میں مانگ رہی ہوں اللہ مجھے دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ میں جانتی ہوں لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شادی کب کرو گی، کب کرو گے، عمر نکل رہی ہے، اور ہم صرف یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ جملے دل کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، لوگ کچھ بھی کہیں، تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے لیے جو بہترین وقت ہے نا وہ آنے والا ہے۔ شاید ابھی تمہیں لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تمہیں بچا رہا ہے کسی ایسے رشتے سے جو تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، اور انتظار کروا رہا ہے اس رشتے کا جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے جلد بازی میں شادی کی، محبتیں کی، شادی بھی کر لی، لیکن وہ کبھی نہیں چلی، اور پھر ساری زندگی روتی رہی۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو غلط فیصلے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی میں جو آئے گا نا وہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہوگا، تمہارے صبر کا صلہ ہوگا،
اور تم جس سے محبت کرتے ہو، جس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، جس کو اپنے نکاح میں دیکھنا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت قریب ہے۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ کب آئے گا وہ وقت؟ دیکھو، یہ کب کا جواب اللہ کے پاس ہے، لیکن تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ وقت قریب ہے، بہت قریب۔ جو رکاوٹیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ جن دیواروں کو تم نے مضبوط سمجھ لیا ہے، اللہ انہیں گرا دے گا۔ جو دروازے بند ہیں، اللہ انہیں کھول دے گا۔ جو لوگ تمہارے خلاف ہیں، اللہ ان کے دل بدل دے گا۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں دکھ دے کر خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ، اور تم قریب آ چکے ہو۔ تم نے دعائیں کی ہیں، تم نے صبر کیا ہے، تم نے ہمت نہیں ہاری، اور یہ سب ضائع نہیں جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں، جب بھی تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے، بس یہی یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے۔ ایک کال، ایک ملاقات، ایک دن میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم سوچتے ہوگے نا کہ شاید یہ سب باتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہیں، لیکن نہیں، میں تمہیں وہ سچ بتا رہی ہوں جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ دیکھو، ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو روکتا ہے، کسی چیز سے دور رکھتا ہے، تو اس کے پیچھے خیر چھپی ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تاخیر تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن حقیقت میں یہی تاخیر تمہارے لیے سب سے بڑا فائدہ بننے والی ہے۔ تمہیں معلوم ہے جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ تمہارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو تمہیں کہیں گے بس شادی کر لو، جو ملتا ہے، جیسا ملتا ہے اسے ہاں کر دو، عمر نکل جائے گی۔ لیکن تم سوچو کہ کیا یہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ نہیں ہے؟ یہ صرف ایک دن کا فنکشن نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس میں اگر ذرا سا بھی غلط قدم اٹھا لیا تو پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بدلتی ہے کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں رہتا۔ اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نکاح بس اسی سے ہو، اس لیے یہ دیر خیر ہے، شر نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلدی کر لو، وہ یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری خوشی کہاں ہے، تمہارا سکون کہاں ہے۔ لیکن اللہ سوچتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو، تمہاری زندگی میں وہ آئے جو تمہیں عزت دے، محبت دے، تمہاری قدر کرے، تمہیں محبت دے۔ اور اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم کسی کے ساتھ جڑو جو تمہیں بے حد تکلیف دے۔ میں تمہیں یہ کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ابھی جو رکاوٹیں ہیں نا، یہ تمہیں بچا رہی ہیں، یہ تمہارے خلاف نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں ہے۔ لیکن یہ وقت گزر جائے گا، یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ لمحہ آئے گا جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گی کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ میں جانتی ہوں تم تھک گئے ہو، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، سب سے الگ ہو جاؤ، لیکن میں تمہیں کہوں گی، ہمت مت ہارو۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہے، لیکن وہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ اس کا ایک ایک لمحہ تمہارے حق میں لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھو، یہ جو لوگ تمہیں نیچا دکھاتے ہیں نا، تم سے سوال کرتے ہیں، تم پر طنز کرتے ہیں، ان کی فکر مت کیا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بس دنیا دیکھتے ہیں، وہ نصیب نہیں دیکھتے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تمہارے لیے بہترین لکھ چکا ہے۔ لوگ جو مرضی کہیں، کل یہی لوگ تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کیسے سب کچھ تمہارے لیے بدل گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کتنے قصے دیکھے ہیں، لڑکیاں جو برسوں انتظار کرتی رہیں، اور پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا رشتہ بھیجا کہ سب نے کہا واقعی اللہ کا کام سب سے بہتر ہے۔ لڑکے جو سوچتے تھے کہ ان کا وقت گزر گیا، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ وہ خوشی سے رو پڑے۔ تمہیں بھی وہ وقت دیکھنا ہے، لیکن اس کے لیے دل کو مضبوط رکھنا ہے۔ تمہیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تم یہ سوچو کہ تمہارے آنسو ضائع نہیں جا رہے، اللہ ہر آنسو کے بدلے تمہیں خوشی دے گا۔ کبھی کبھی ہم یہ غلطی کرتے ہیں، لوگوں کے آگے اپنے دکھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، لوگ ہماری مدد کریں، لیکن یاد رکھو، لوگ کبھی وہ نہیں دے سکتے جو اللہ دے سکتا ہے۔ لوگ 2 دن تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے، پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن اللہ، وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، تم اپنی دعاؤں میں یہ کہنا شروع کرو، یا اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دے دے،
کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہی نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ نہیں ملتی تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے، کون سا شخص تمہارے لیے بہتر ہے، کون تمہیں عزت دے گا اور کون تمہاری ساتھ زندگی اچھی طرح سے محبت اور ایمان کے ساتھ گزارے گا۔ جب بھی تمہارا دل گھبرائے تو یہ پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پڑھتے رہو اور دیکھو کیسے تمہارے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ یہ ذکر تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارا سہارا صرف اللہ ہے اور وہ کافی ہے۔ تم نے یہ بات نوٹ کی ہے نا کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہر چیز غلط لگنے لگتی ہے، ہم یہ تک سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن تم اپنے آپ کو الزام مت دو، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارا نصیب بس ابھی صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین کرو جو شادی تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے نا، وہ تمہارے خوابوں سے بھی بہتر ہوگی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ کیسے کہہ رہی ہوں، کیونکہ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ یاد رہے نا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ آیت تمہارے لیے ہے، یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ اور دیکھو تمہیں ایک کام اور کرنا ہے، اپنی زندگی میں مثبت طریقے اپنانے ہیں۔ مایوسی آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن اسے دل میں جگہ مت دو۔ صبح اٹھو تو یہ سوچو کہ آج میرا دن اچھا گزرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا معاملہ آسان کرے گا۔ تمہارے لفظ تمہاری حقیقت بن جاتے ہیں۔ اگر تم ہر وقت یہ کہو گے کہ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہوگا، تو تمہارا دل بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ ہاں سب کچھ بہتر ہوگا، تو تمہارے اندر ایک امید پیدا ہوگی، اور یہی امید تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب باتیں صرف تسلی ہیں؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی کامیابیاں ہیں وہ سب امید اور یقین سے ملتی ہیں۔ جنہوں نے ہار مان لی وہ رک گئے، اور جو چلتے رہے، جو صبر کرتے رہے، وہ کامیاب ہوئے۔ تو تم بھی ہمت مت ہارنا۔ تم یہ مت سوچو کہ وقت نکل گیا، وقت کبھی نہیں نکلتا۔ وقت تب نکلتا ہے جب تم امید چھوڑ دیتے ہو، جب تم اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہو، اور تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس لمحے ایک بات اپنے دل میں پکار لو، جو بھی تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں ہے، وہ تمہارے حق میں ہے۔ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب تمہاری دعائیں پوری ہوں گی نا، تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سب کچھ صحیح وقت پر کیا۔ یہ دنیا تمہیں آزمائے گی، لوگ تمہیں آزمائیں گے، لیکن اللہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارے دل کے حال کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی بار روئے ہو، کتنی بار ٹوٹے ہو، کتنی بار تم نے کہا ہے یا اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، اور تمہاری یہ پکار ضائع نہیں جاتی۔ اور کبھی کبھی نا ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہی بدقسمت ہیں، شاید ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں آسانیاں نہیں آتی۔ تم نے بھی یہ سوچا ہوگا نا، کیونکہ میں نے بھی ایک وقت پہ ایسا ہی سوچا تھا۔ باقی سب کی زندگیاں کتنی آسان لگتی ہیں، ہے نا؟ یہی سوچتے ہو نا تم سب بھی؟ سب کے رشتے آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، سب خوش ہیں، سب آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں یہاں رکا ہوا ہوں، یا میں ادھر ہی ٹھہر گئی ہوں، جیسے میرا وقت ہی تھم گیا ہے۔ یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، لیکن سچ یہ ہے کہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو ہر انسان اپنی زندگی کی صرف وہی چیزیں دکھاتا ہے جو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے سب خوش ہیں، سب کے گھر آباد ہیں، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دکھاوے کی شادیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہنس ہنس کر تصویریں ڈالتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ مت کرو۔ تمہاری کہانی الگ ہے، تمہارا نصیب الگ ہے، اور تمہارے لیے جو لکھا ہے وہ بہترین لکھا ہے۔ تمہیں یاد ہے کبھی کبھی ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا، اور ہم سوچتے تھے کہ یہ گیم ابھی ختم ہو گئی تو میں ہار گیا، لیکن پھر اچانک ایک موقع ملتا تھا اور ہم جیت جاتے تھے۔ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تمہیں بھی ایک ایسا موقع ملے گا جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہوگا، لیکن تمہیں اس لمحے کے لیے تیار رہنا ہے۔ تمہیں اپنی نیت صاف رکھنی ہے،
اپنے دل کو امید سے بھرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ تم یہ سوچو، تمہیں جو سانس مل رہی ہے، جو زندگی مل رہی ہے، یہ سب بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب تم ان نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا۔ تم جانتے ہو ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے جواب دیتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی نا تم سوچتے ہوگے کہ شاید میری دعائیں آسمان تک پہنچتی ہی نہیں، شاید اللہ میری بات سنتا ہی نہیں۔ یہ خیال دل میں آنا فطری ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ جب ہم بار بار مانگتے ہیں اور فوری جواب نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہاری ہر بات سن رہا ہے، تمہاری ہر آہ کو محسوس کر رہا ہے، تمہارا ہر آنسو گن رہا ہے۔ ایک بار یہ سوچو، تم دعا کرتے ہو، تم ہاتھ اٹھاتے ہو، تم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، کہ یہ سب بیکار جا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا ذخیرہ بھی جمع ہو رہا ہو، تاکہ جب تمہیں خوشی ہو تو تمہارے لیے خوابوں سے بھی بڑی خوشی ہو۔ تو آج سے یہ فیصلہ کرو کہ تم امید نہیں چھوڑو گے، تم دعا کرتے رہو گے، تم صبر کرتے رہو گے، تم شکر کرتے رہو گے، اور تم اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے رہو گے، کیونکہ تمہاری خوشی راستے میں ہے اور وہ تم تک آ کر ہی رہے گی۔ میں تمہارے لیے آخری بار ایک بہت بڑی دعا کرتی ہوں۔ یا اللہ، اس انسان کے راستے میں، اس لڑکی کے راستے میں جو میری دعا سن رہی ہے یا سن رہا ہے، اس کے راستے میں جتنی بھی مشکلیں ہیں سب کو ختم کر دے۔ یا اللہ، اس کے دل کو سکون دے۔ یا اللہ، اسے جلد وہ خوشی دے جس سے اس کا خواب مکمل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔